کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کچھ لوگ پوری زندگی محنت کرتے رہتے ہیں مگر ان کی زندگی میں آسانی نہیں آتی، اور کچھ لوگ بغیر زیادہ کوشش کے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں؟ یہ کہانی بھی ایسے ہی ایک انسان کی ہے جس کی زندگی سوالوں سے بھری ہوئی تھی اور جس کے دل میں ایک ہی سوال بار بار ابھرتا تھا: آخر میری باری کب آئے گی؟ وہ انسان جو اللہ کو مانتا تھا، نماز پڑھتا تھا، دعائیں کرتا تھا، مگر پھر بھی اس کی زندگی میں سکون نہیں تھا۔ ہر صبح وہ ایک نئی امید کے ساتھ آنکھ کھولتا اور ہر رات ایک نئی مایوسی کے ساتھ سو جاتا۔ لوگ اسے دیکھ کر کہتے کہ شاید اس کی قسمت میں ہی کچھ نہیں۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے کہ اللہ بھی شاید اس سے ناراض ہے۔ یہ الفاظ اس کے کانوں میں نہیں بلکہ سیدھے دل میں اترتے تھے۔ وہ اللہ سے شکوہ نہیں کرتا تھا، مگر دل میں ایک خاموش درد ضرور تھا، ایک ایسا درد جسے وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اکثر سوچتا، کیا واقعی اللہ صرف کچھ خاص لوگوں کو ہی آزمائشوں سے نکالتا ہے اور باقی لوگوں کو بس انتظار ہی کرنا ہوتا ہے؟ کیا صبر واقعی اتنا قیمتی ہوتا ہے جتنا لوگ کہتے ہیں، یا یہ صرف تسلی کے الفاظ ہیں جو ناکام لوگوں کو دیے جاتے ہیں؟ یہ سوال اس کے دل کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہے تھے۔ اس کی زندگی میں کوئی بڑی خواہش نہیں تھی۔ وہ نہ امیر بننا چاہتا تھا، نہ شہرت کا بھوکا تھا۔ وہ صرف اتنا چاہتا تھا کہ اس کی محنت کا کوئی نتیجہ نکل آئے، کہ اس کے گھر میں سکون آ جائے اور وہ سر اٹھا کر کہہ سکے کہ میں بھی کچھ بن سکا ہوں۔ مگر زندگی ہر دن اس کے سامنے ایک نیا امتحان رکھ دیتی۔ کبھی رزق کی تنگی، کبھی اپنوں کی بے رخی، اور کبھی لوگوں کی بے رحم زبانیں۔ وہ سب کچھ سہ لیتا، مگر ایک بات اسے اندر سے توڑ دیتی۔ جب وہ سجدے میں جا کر روتا اور پھر بھی اس کی زندگی ویسی ہی رہتی۔ وہ سوچتا کہ کیا میری دعائیں کمزور ہے یا میری نیت میں ہی کوئی کمی ہے؟ کیا اللہ میری آواز سن رہا ہے یا میں صرف خود سے باتیں کر رہا ہوں؟ یہ کہانی کسی بادشاہ کی نہیں، کسی جنگجو کی نہیں، کسی مشہور انسان کی نہیں۔ یہ کہانی ایک عام انسان کی ہے جس کی آزمائشیں غیر معمولی تھیں۔ یہ کہانی اس لمحے سے شروع ہوتی ہے جب ایک انسان اللہ کی رضا اور دنیا کی آسانی کے بیچ کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر اسے ایک ایسا فیصلہ کرنا ہوتا ہے جو اس کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اسے صبر کے وہ دن دیکھنے ہوتے ہیں جن میں انسان ٹوٹتا ہے، بکھرتا ہے اور پھر خاموشی سے خود کو سمیٹ لیتا ہے۔ یہ کہانی سننے سے پہلے ایک بات یاد رکھیے گا: ہر تاخیر انکار نہیں ہوتی، اور ہر آزمائش سزا نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی اللہ انسان کو وہ نہیں دیتا جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جس کے لیے انسان تیار ہو رہا ہوتا ہے۔ اور یہی اس کہانی کا اصل آغاز ہے۔ اس انسان کا نام عام سا تھا۔ زندگی بھی عام سی لگتی تھی، مگر اس کے دن عام نہیں تھے۔ اس کی عمر زیادہ نہیں تھی، لیکن چہرے پر تھکن ایسے بیٹھی نہیں تھی جیسے برسوں کی جنگ لڑ کر آیا ہو۔ وہ کسی بڑے شہر کے روشن راستوں پر نہیں چلتا تھا۔ اس کے حصے میں گلیاں تھیں، دھول تھی، اور وہ دیر تک چلنے والی فکر تھی جو انسان کے کندھوں کو جھکا دیتی ہے۔ وہ جب بھی صبح آنکھ کھولتا تو سب سے پہلے اس کے ذہن میں ایک ہی بات آتی: آج کچھ بدل جائے، آج شاید قسمت مسکرا دے، آج شاید کوئی راستہ کھل جائے۔ مگر صبح کا یہ خیال اکثر شام تک کمزور ہو جاتا اور رات تک آ کر بالکل خاموش۔ وہ خاموشی سے اپنا بستر درست کرتا، وضو کرتا، نماز پڑھتا اور پھر گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگتا۔ وہ گھر میں سب سے زیادہ بولنے والا نہیں تھا، مگر سب سے زیادہ سوچنے والا ضرور تھا۔ اس کے گھر کی حالت ایسی نہیں تھی کہ لوگ اسے دیکھ کر حسد کریں۔ گھر میں چیزیں کم تھیں، مگر دل میں خواہشیں بہت۔ اس کی ماں بوڑھی نہیں تھی، مگر زندگی نے اسے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی فکر رہتی تھی جو صرف ماں کی آنکھوں میں ہوتی ہے: بچوں کے لیے، گھر کے لیے، کل کے لیے۔ باپ زندہ تھا، مگر جیسے کسی کمرے میں چراغ ہو اور تیل کم، روشنی ہو مگر کمزور۔ باپ کی صحت پہلے جیسی نہیں رہی تھی، کبھی کمر پکڑ لیتا، کبھی سانس اٹک جاتی۔ وہ پہلے کی طرح کام نہیں کر سکتا تھا۔ گھر کا بوجھ آہستہ آہستہ بیٹے کے کندھوں پر آ گیا تھا، اور بیٹے نے یہ بوجھ شکایت کے بغیر اٹھا لیا تھا۔ وہ شہر کے ایک کونے میں ایک چھوٹی سی جگہ پر کام کرتا تھا۔ کام ایسا تھا جس میں ہاتھ بھی چلتا تھا اور دل بھی جلتا تھا۔ کبھی مزدوری، کبھی کسی دکان پر مدد، کبھی سامان اٹھانا، کبھی چھوٹے موٹے کام، جو مل جائے۔ اس کی جیب میں پیسہ کم ہوتا تھا، مگر اس کی نیت میں محنت زیادہ۔
کبھی کبھی اسے لگا کہ وہ اپنی عمر سے زیادہ محنت کر رہا ہے، لیکن پھر وہ خود ہی خود کو سمجھاتا، محنت ہی تو عبادت ہے، شاید یہی راستہ ہے۔ روز کا معمول ایک جیسا تھا، صبح نکلنا، دن بھر دوڑنا، شام واپس آنا اور پھر ایک نظر گھر والوں کے چہروں پر ڈال کر سمجھ جانا کہ آج بھی خوشی کا کوئی نیا سامان نہیں آیا۔ وہ اپنی ماں سے پیسے چھپاتا نہیں تھا، مگر دکھ ضرور چھپاتا تھا۔ کبھی کسی دن جیب میں کم پیسے ہوتے تو وہ کہتا، آج کام کم تھا۔ اگر کسی دن مزدوری نہ ملتی تو وہ کہتا، آج مالک نے چھٹی دے دی۔ وہ سچ نہیں چھپاتا تھا، بس سچ کی سختی نرم کر دیتا تھا، تاکہ گھر والوں کے دل پر بوجھ کم پڑے۔ اسی دوران اس کی زندگی میں ایک اور چیز بھی تھی، لوگوں کی زبان۔ یہ زبان کبھی کسی تلوار سے کم نہیں لگتی۔ گلی محلے میں، دکانوں پر، رشتہ داروں کے بیچ، کہیں نہ کوئی بات کر ہی دیتا۔ کوئی کہتا، اس لڑکے کی قسمت میں کچھ نہیں۔ کوئی کہتا، بس محنت کرتا رہتا ہے مگر آگے نہیں بڑھتا۔ کوئی ہنس کر کہتا، شاید اس پر کسی کی نظر ہے، اور کوئی آہستہ سے کہہ دیتا، شاید اللہ نے اس کے لیے آسانی لکھی ہی نہیں۔ یہ آخری جملہ اسے اندر تک ہلا دیتا۔ وہ اللہ کے بارے میں برا سوچنا نہیں چاہتا تھا، وہ ایمان والا تھا، لیکن وہ انسان بھی تھا، اور انسان کے اندر کبھی کبھی سوال پیدا ہو ہی جاتے ہیں، خاص طور پر جب مسلسل ٹھوکریں مل رہی ہوں۔ کچھ راتیں ایسی تھیں جب وہ سب سو جانے کے بعد بھی جاگتا رہتا۔ کمرے میں خاموشی ہوتی، لیکن اس کے دل میں شور۔ وہ چھت کو دیکھتا رہتا اور سوچتا، آخر میں غلط کیا کر رہا ہوں؟ کبھی وہ اپنا دن یاد کرتا، اپنی محنت یاد کرتا، اپنی نیت یاد کرتا، اور پھر خود سے پوچھتا، اگر میری نیت ٹھیک ہے تو نتیجہ کیوں نہیں؟ وہ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ کے بندوں کی باتیں سنتا، کسی مسجد کی درس میں بیٹھ جاتا، کبھی کسی بزرگ کی بات سن لیتا۔ اسے تسلی ملتی، کچھ دیر کے لیے دل نرم ہو جاتا، لیکن زندگی کے مسائل پھر ویسے ہی سامنے آ کھڑے ہوتے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، وہ کام سے واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں آٹا اور کچھ سبزی تھی۔ گھر میں یہ بھی ایک خوشی ہوتی تھی کہ آج کھانا ٹھیک بن جائے گا۔ ماں نے مسکرا کر پوچھا، آج مزدوری اچھی مل گئی؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اللہ کا کرم ہے، لیکن اندر سے وہ جانتا تھا کہ یہ کرم نہیں، یہ بس گزارا ہے، گزارا جو کبھی کبھی انسان کے صبر کو آزما لیتا ہے۔ اسی رات اس کے باپ کی طبیعت خراب ہوئی، کمر پکڑ کر بیٹھ گئے، سانس بھاری ہو گئی۔ گھر میں دوائیں کم تھیں، اسے دوڑ کر دوائی لانی پڑی، کبھی ایک جگہ سے ادھار، کبھی دوسری جگہ سے۔ جب وہ واپس آیا تو اس کی ماں کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ ماں نے کہا، بیٹا میں ڈرتی ہوں۔ اس نے کہا، امی اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ جملہ اس نے ماں کے لیے کہا تھا، مگر اصل میں وہ خود کو بھی سنانا چاہتا تھا۔ اگلے دن وہ پھر کام پر نکلا، لیکن اس دن اس کے اندر کچھ ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ چل رہا تھا مگر قدم بھاری تھے، وہ کام کر رہا تھا مگر دل کہیں اور تھا۔ اس دن اسے ایک جگہ ایک آدمی ملا جو محلے میں جانا پہچانا تھا۔ باتوں باتوں میں اس آدمی نے کہا، تم محنت تو بہت کرتے ہو مگر تمہاری زندگی میں برکت کیوں نہیں؟ وہ لڑکا خاموش رہا۔ آدمی نے پھر کہا، کبھی کبھی انسان کو سیدھا راستہ چھوڑ کر بھی چلنا پڑتا ہے، یہ دنیا سیدھے لوگوں کے لیے آسان نہیں۔ یہ سن کر لڑکے نے پہلی بار اپنا سر اٹھا کر اس آدمی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی اور غصہ بھی، مگر اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھ گیا، لیکن یہ جملہ اسے کئی دن تک نہیں چھوڑا۔ کبھی رات کو سوتے وقت وہی آواز سنائی دیتی، سیدھا راستہ چھوڑ کر بھی چلنا پڑتا ہے۔ کبھی کام کے دوران وہی بات یاد آتی، کبھی پیسے گنتے وقت وہی خیال آتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس کے سامنے دو راستے آہستہ آہستہ واضح ہونے لگے۔ ایک راستہ وہ جس پر وہ چل رہا تھا، سخت مگر صاف۔ دوسرا راستہ وہ جس کی طرف لوگ اسے دھکیل رہے تھے، آسان مگر گندا۔ وہ ابھی کسی فیصلے تک نہیں پہنچا تھا، مگر اس کے اندر ایک جنگ شروع ہو گئی تھی۔ اور پھر ایک دن اس جنگ کو ختم کرنے والا موقع خود چل کر اس کے پاس آ گیا۔ یہ موقع ایسا تھا کہ اگر وہ چاہتا تو ایک ہی رات میں اپنی پریشانیاں کم کر سکتا تھا۔ گھر میں دوائیں آ سکتیں، امی کے چہرے پر سکون آ سکتا تھا، اور وہ خود بھی پہلی بار سر اٹھا کر چل سکتا تھا۔ لیکن اس موقع کے ساتھ ایک سایہ بھی تھا، ایک ایسا سایہ جو انسان کے ضمیر پر پڑ جائے تو روشنی چھین لیتا ہے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں اس کی محنت کی کہانی ایک نئی آزمائش میں بدلنے والی تھی۔ وہ دن عام دنوں جیسا نہیں تھا۔ ہوا میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، جیسے آنے والے لمحے کچھ چھپا رہے ہوں۔ وہ صبح گھر سے نکلا تو دل میں بے چینی تھی اور قدموں میں ٹھہراؤ نہیں تھا۔ وہ جانتا نہیں تھا کہ آج کیا ہونے والا ہے، لیکن یہ احساس ضرور تھا کہ آج کچھ بدلے گا۔ کام کے دوران وہ بار بار وہی بات یاد کر رہا تھا جو پچھلے دن اس آدمی نے کہی تھی
کہ کبھی کبھی سیدھا راستہ چھوڑ کر بھی چلنا پڑتا ہے۔ یہ جملہ اس کے دل میں تیر کی طرح گڑ گیا تھا۔ دوپہر کے وقت ایک آدمی اس کے پاس آیا۔ لباس اچھا تھا، بات کرنے کا انداز پر اعتماد اور آنکھوں میں وہ چمک جو اکثر آسان راستے دکھانے والوں میں ہوتی ہے۔ اس آدمی نے اس کا نام لے کر بات کی جیسے وہ اسے پہلے سے جانتا ہو۔ یہی بات اسے چونکا گئی۔ اس نے کہا، میں تمہیں کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں، تم محنتی ہو، ایماندار ہو، لیکن قسمت تمہارا ساتھ نہیں دے رہی۔ یہ الفاظ اس کے دل پر گہرے اترے کیونکہ یہ وہی بات تھی جو وہ خود بھی ماننے لگا تھا۔ آدمی نے بات جاری رکھی کہ دنیا صرف محنت سے نہیں چلتی، کبھی کبھی عقل سے بھی چلتی ہے، اور کبھی مواقع کو پہچاننے سے۔ پھر اس نے آہستہ آواز میں کہا، میرے پاس تمہارے لیے ایک موقع ہے جس سے تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ وہ خاموش رہا، لیکن اس کی سانس تیز ہو گئی۔ آدمی نے کہا، یہ کوئی بڑا جرم نہیں، بس تھوڑا سا سمجھوتا ہے، ایسا سمجھوتا جو ہر دوسرا انسان کر رہا ہے۔ پیسہ اچھا تھا، کام آسان اور وقت کم۔ وہ سن رہا تھا لیکن دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے ہمت کر کے پوچھا، کیا یہ حلال ہے؟ یہ سوال فضا میں معلق ہو گیا۔ آدمی نے مسکرا کر جواب دیا، حلال حرام تو نیت پر ہوتا ہے، اور نیت تمہاری صاف ہے۔ یہ جملہ اسے سب سے زیادہ چبھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ نیت صاف ہو تو راستہ بھی صاف ہونا چاہیے۔ وہ وہاں سے اٹھا کچھ کہے بغیر اور تیز قدموں سے چل دیا، لیکن وہ بات اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ وہ راستے بھر سوچتا رہا، امی کی دوائیں، ابو کی کمزوری، گھر کی خالی الماریاں اور لوگوں کی باتیں۔ گھر پہنچا تو ماں نے پوچھا، آج اتنے خاموش کیوں ہو؟ اس نے کہا، بس تھکن ہے۔ لیکن اصل میں وہ تھکن جسم کی نہیں تھی، ضمیر کی تھی۔ اس رات وہ سو نہ سکا، کبھی کروٹ بدلتا، کبھی آنکھیں بند کرتا اور کبھی چھت کو تکتا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے دو آوازیں اس کے اندر لڑ رہی ہوں۔ ایک آواز کہتی، تم کب تک اس طرح جیتے رہو گے؟ کیا تمہیں اپنے ماں باپ نظر نہیں آتے؟ کیا اللہ تمہاری مجبوری نہیں سمجھتا؟ دوسری آواز کہتی ہے، اگر آج تم نے سمجھوتا کر لیا تو کل خود کو کس منہ سے دیکھو گے؟ اگر اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دو گے؟ وہ اٹھا، وضو کیا اور نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا۔ سجدے میں جا کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ رو کر بولا، یا اللہ، میں بہت کمزور ہوں، مجھے نہیں پتا میں کیا صحیح کر رہا ہوں اور کیا غلط، لیکن تو جانتا ہے میں تجھے ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے اللہ سے کچھ مانگا نہیں، صرف رہنمائی مانگی۔ اگلے دن وہ پھر اسی جگہ پہنچا جہاں وہ آدمی ملتا تھا۔ دل میں ہچکچاہٹ تھی، مگر قدم رک نہیں رہے تھے۔ آدمی نے اسے دیکھتے ہی کہا، میں جانتا تھا تم واپس آؤ گے۔ یہ جملہ اسے چوٹ کی طرح لگا۔ آدمی نے پھر پیشکش دہرائی اور رقم کا ذکر کیا۔ وہ رقم اس کے لیے بہت بڑی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے خود کو تصور میں دیکھا، ابو کی دوائیں، امی کا مطمئن چہرہ اور گھر میں سکون۔ مگر پھر اس نے خود کو آئینے میں دیکھا، وہی آنکھیں جو شرمندگی سے جھکی ہوئی تھیں۔ اس نے گہری سانس لی اور کہا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ آدمی نے حیرت سے دیکھا اور پھر ہنسا، کہا، ایمانداری سے پیٹ نہیں بھرتا، یاد رکھنا۔ وہ خاموشی سے پلٹا اور وہاں سے چلا آیا۔ راستے میں اس کے قدم کانپ رہے تھے، لیکن دل عجیب طور پر ہلکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے مشکل راستہ چنا ہے، لیکن صاف راستہ چنا ہے۔ گھر پہنچ کر اس نے ماں کو دیکھا جو خاموشی سے دعا کر رہی تھیں۔ اس لمحے اسے لگا کہ شاید یہی دعا اسے بچا رہی تھی، لیکن آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اگلے چند دن اس کے لیے اور سخت ہو گئے، کام کم، پیسہ کم اور پریشانی زیادہ۔ کبھی کبھی وہ سوچتا، کیا میں نے غلط فیصلہ کر لیا؟ لیکن پھر اسے وہ سجدہ یاد آ جاتا اور دل کو تھوڑا سا سکون مل جاتا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے صبر کا امتحان ابھی اور باقی ہے، لیکن وہ یہ ضرور جانتا تھا کہ اس نے اپنے رب کو نہیں چھوڑا، اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ نے اسے دوسری نظر سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب اندھیری رات اپنے آخری پہر میں ہوتی ہے
اور روشنی خاموشی سے نزدیک آ رہی ہوتی ہے۔ فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن اس فیصلے کے بعد کی زندگی اور زیادہ مشکل ہو گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ مشکلات نہیں تھیں، نیا صرف یہ تھا کہ اب وہ جان بوجھ کر آسان راستہ چھوڑ چکا تھا۔ وہ صبح جب گھر سے نکلتا تو دل میں ایک ہلکی سی دعا ہوتی، یا اللہ، آج مجھے اپنے فیصلے پر شرمندہ نہ کرنا۔ لیکن دن اکثر اس دعا کے خلاف گزرتے، کبھی کام ملتا، کبھی پورا دن گزر جاتا اور جیب خالی ہی رہتی۔ وہ واپس آتا تو گھر کی خاموشی اس کا استقبال کرتی۔ ماں کچھ کہتی نہیں تھی، لیکن آنکھوں میں سوال ہوتے اور وہ سوال اس کے دل پر بوجھ بن جاتے۔ باپ کی طبیعت دن بدن کمزور ہو رہی تھی، دوائیں بڑھ رہی تھیں اور آمدنی گھٹ رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ سوچتا کہ اگر اس نے وہ موقع قبول کر لیا ہوتا تو شاید حالات کچھ بہتر ہوتے۔ یہ خیال آتا اور فوراً شرمندگی بھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ خیال بھی آزمائش ہے۔ راتیں اس کے لیے سب سے زیادہ بھاری تھیں۔ سارا شہر سو جاتا، لیکن اس کی سوچ جاگتی رہتی۔ وہ چھت کو دیکھ کر سوچتا کہ کیا صبر واقعی اتنا لمبا ہوتا ہے یا لوگ بس کہنے کے لیے کہہ دیتے ہیں۔ کچھ راتیں ایسی بھی آئیں جب وہ سجدے میں جا کر خاموش ہو گیا، نہ دعا نہ شکوہ، بس خاموشی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ کبھی کبھی انسان کے پاس الفاظ نہیں ہوتے، صرف آنسو ہوتے ہیں، اور اللہ آنکھوں کی زبان بھی سمجھتا ہے۔ ایک دن وہ کام کی تلاش میں شہر کے ایک ایسے حصے میں پہنچا جہاں وہ پہلے کبھی نہیں گیا تھا۔ یہ جگہ شور سے دور تھی اور چہروں پر تھکان کم، سوچ زیادہ تھی۔ وہاں ایک چھوٹی سی دکان تھی، پرانا سا بورڈ اور اندر ایک بزرگ آدمی۔ بزرگ نے اسے غور سے دیکھا اور پوچھا، کیا تم کام کی تلاش میں ہو؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ بزرگ نے کہا، کام تو ہے مگر تنخواہ کم ہے اور محنت زیادہ۔ اس نے بغیر سوچے کہا، میں تیار ہوں۔ بزرگ مسکرائے اور کہا، تم نے پوچھا نہیں کہ کام کیا ہے؟ اس نے کہا، جو بھی ہو بس حلال ہو۔ یہ سن کر بزرگ کی مسکراہٹ بدل گئی، اس میں خوشی بھی تھی اور احترام بھی۔ وہ کام سادہ تھا مگر مستقل تھا، پیسہ کم لیکن سکون زیادہ۔ وہ پہلی بار کسی جگہ سے واپس آیا جہاں اس کے دل میں بوجھ نہیں تھا۔ گھر آ کر اس نے ماں کو بتایا کہ کام مل گیا ہے۔ ماں نے شکر ادا کیا اور پہلی بار اس کے چہرے پر سچی مسکراہٹ آئی۔ لیکن مشکلات ابھی مکمل ختم نہیں ہوئی تھیں۔ ایک دن اس کے باپ کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی۔ اس بار دوائیں کافی نہیں تھیں اور ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھ دیے۔ اس کے ہاتھ میں پرچی تھی اور دل میں خوف۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے۔ وہ ہسپتال کے باہر بینچ پر بیٹھا تھا اور سر جھکائے بس خالی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں وہی بزرگ وہاں آ گئے جن کی دکان پر وہ کام کرتا تھا۔ انہوں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ وہ کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن آنکھوں نے سب بتا دیا۔ بزرگ خاموشی سے اندر گئے اور تھوڑی دیر بعد واپس آئے۔ انہوں نے کہا، یہ رکھ لو اور فکر نہ کرو۔ وہ پیسے قرض نہیں تھے، احسان بھی نہیں، بس مدد تھی۔ وہ رونے لگا۔ بزرگ نے کہا، بیٹا، اللہ صبر دیکھتا ہے اور وقت پر مدد بھیج دیتا ہے، بس بندہ راستہ نہ بدلے۔ یہ جملہ اس کے دل میں اتر گیا۔ اس دن کے بعد چیزیں آہستہ آہستہ بدلنے لگیں۔ کوئی بڑا معجزہ نہیں ہوا، بس زندگی میں چھوٹی چھوٹی آسانیاں آنے لگیں۔ کبھی کام وقت پر مل جاتا، کبھی تنخواہ بڑھ جاتی، کبھی کوئی نیا راستہ نظر آتا۔ وہ سمجھ گیا کہ اللہ کی مدد ہمیشہ شور کے ساتھ نہیں آتی، کبھی خاموشی سے زندگی سنوار دیتی ہے۔ ایک دن اسے وہی آدمی دوبارہ ملا جس نے غلط راستہ دکھایا تھا۔ اس آدمی کی حالت اب پہلے جیسی نہیں تھی، چہرہ تھکا ہوا، آنکھیں بے چین۔ اس نے کہا، تم نے صحیح کیا تھا۔ یہ سن کر اس نے کچھ نہیں کہا، بس دل میں شکر ادا کیا۔ اس رات وہ دیر تک جاگتا رہا، لیکن اس بار سوچ میں خوف نہیں تھا، اطمینان تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ صبر کا راستہ لمبا ضرور ہوتا ہے مگر محفوظ ہوتا ہے، اور جو اللہ کی رضا کو اپنی کامیابی بنا لے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔
زندگی اچانک نہیں بدلی تھی، بلکہ آہستہ آہستہ، جیسے کسی نے اندھیرے کمرے میں ایک ایک کر کے چراغ جلانا شروع کر دیا ہو۔ وہ اب بھی وہی انسان تھا، وہی کپڑے، وہی سادہ باتیں، وہی خاموش مزاج، لیکن اندر کچھ بدل چکا تھا۔ اب وہ کام پر جاتا تو دل میں گھبراہٹ کم ہوتی اور یقین زیادہ۔ وہ بزرگ جن کی دکان پر وہ کام کرتا تھا، اب صرف مالک نہیں رہے تھے، وہ استاد بن گئے تھے، اور کہیں نہ کہیں باپ کا سا سایہ بھی۔ وہ اکثر اس سے کہتے، بیٹا، زندگی میں سب کچھ ایک ساتھ نہیں ملتا، لیکن جو چیز اللہ کے ساتھ جڑ جائے وہ کبھی ضائع نہیں جاتی۔ وہ یہ باتیں سنتا اور دل میں محفوظ کر لیتا۔ کچھ مہینے گزرے، کام میں تسلط آ گیا، تنخواہ کم تھی لیکن وقت پر ملتی تھی، اور یہی بات اس کے لیے بہت بڑی نعمت تھی۔ گھر میں اب ہر روز فکر کا ماحول نہیں ہوتا تھا، ماں کے چہرے پر سکون تھا اور باپ کی طبیعت تھوڑا بہتر رہنے لگی تھی۔ وہ اب بھی امیر نہیں تھا، لیکن وہ محتاج بھی نہیں رہا تھا۔ ایک دن بزرگ نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب زیادہ دیر دکان نہیں سنبھال سکتا۔ مجھے کسی ایسے انسان کی ضرورت ہے جس پر میں بھروسہ کر سکوں۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ بزرگ نے کہا، میں نے تمہیں مشکل دنوں میں دیکھا ہے، اور میں نے تمہیں آسان راستہ ٹھکراتے بھی دیکھا ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ دکان آہستہ آہستہ تم سنبھالو۔ یہ سن کر وہ ساکت رہ گیا۔ اس نے کہا، میں اس قابل نہیں ہوں۔ بزرگ مسکرائے اور کہا، قابل وہ ہوتا ہے جو امانت سنبھال سکے، اور تم یہ کام پہلے ہی کر چکے ہو۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا لمحہ تھا جب کسی نے اس پر بے لوث اعتماد کیا تھا۔ اس دن وہ گھر لوٹا تو اس کے قدم ہلکے تھے اور دل بھرا ہوا۔ ماں نے اس کے چہرے کو دیکھا اور فوراً سمجھ گئی کہ آج کچھ اچھا ہوا ہے۔ اس نے سب کچھ بتایا تو ماں کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، مگر اس بار یہ آنسو شکر کے تھے۔ دن گزرتے گئے اور ذمہ داریاں بڑھتی گئیں۔ وہ اب صرف مزدور نہیں تھا، وہ فیصلے بھی کرتا تھا، حساب بھی رکھتا تھا، اور لوگوں سے معاملہ بھی سنبھالتا تھا۔ کچھ غلطیاں ہوئیں، کچھ نقصان بھی ہوا، لیکن بزرگ ہر بار کہتے، غلطی سے مت گھبراؤ، بس نیت صاف رکھو۔ ایک دن وہی آدمی جو کبھی اسے غلط راستہ دکھا چکا تھا، دوبارہ دکان پر آیا۔ وہ آدمی اب کمزور لگ رہا تھا اور باتوں میں آتم وشواس نہیں تھا۔ اس نے کہا، مجھے کام کی ضرورت ہے۔ وہ لمحہ عجیب تھا، اب کردار بدل چکے تھے۔ اس نے اس آدمی کو غور سے دیکھا اور کہا، کام تو ہے، لیکن شرط ایک ہے، یہاں صرف صاف طریقے سے کام ہوگا۔ وہ آدمی خاموش رہا، پھر سر جھکا کر ہاں کہہ دی۔ اس دن اسے زندگی کا ایک اور سبق ملا کہ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، لیکن کردار ہمیشہ لوٹ کر سامنے آ جاتا ہے۔ کچھ عرصے بعد بزرگ بیمار پڑ گئے۔ وہ زیادہ دیر دکان نہیں آ سکے۔ اب ساری ذمہ داری اس کے کندھوں پر تھی۔ وہ گھبرا گیا لیکن پیچھے نہیں ہٹا۔ وہ صبح سے شام تک دکان میں رہتا اور رات کو گھر آ کر اللہ کا شکر ادا کرتا۔ ایک رات اس نے سجدے میں جا کر کہا، یا اللہ، اگر یہ سب تیری طرف سے ہے تو مجھے عاجز رکھنا، اور اگر یہ امتحان ہے تو مجھے سنبھال لینا۔ کچھ دن بعد بزرگ نے اسے بلایا اور کہا، میں یہ دکان تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میری محنت ہے اور میں چاہتا ہوں یہ کسی ایماندار کے پاس رہے۔ وہ رو پڑا۔ اس نے کہا، میں اس قابل نہیں۔ بزرگ نے کہا، قابل تم ہو، بس تمہیں خود پر یقین نہیں تھا، جیسے کبھی اللہ پر شک ہونے لگا تھا۔ یہ بات سن کر وہ اور زیادہ رویا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اسے سمجھ آیا کہ اللہ نے اس کی تاخیر کو کبھی انکار نہیں بنایا تھا، بلکہ اسے تیار کیا تھا۔ اس رات وہ دیر تک جاگتا رہا، مگر اس بار سوچوں میں خوف نہیں تھا، بلکہ شکر تھا۔ اس نے اپنے ماضی کو یاد کیا، وہ دن، وہ راتیں، وہ فیصلے اور وہ آنسو۔ اگر اس نے اس دن آسان راستہ چن لیا ہوتا تو شاید آج یہ مقام نہ ہوتا، یہ سکون نہ ہوتا۔ اب وہ جان چکا تھا کہ اللہ کی رضا میں واقعی کامیابی چھپی ہوتی ہے، بس انسان کو جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ کامیابی جب آتی ہے تو سب سے پہلے انسان کے دل کا امتحان لیتی ہے۔ وہ اب وہی نہیں رہا تھا جو کبھی خالی جیب کے ساتھ سر جھکائے گلیوں سے گزرا کرتا تھا۔
اس کے ہاتھ میں اب اسکیار تھا۔ لوگوں کی نظریں بدل چکی تھیں اور زبانوں کا لہجہ بھی۔ جو لوگ کبھی کہتے تھے کہ اس کی قسمت میں کچھ نہیں، وہ اب مسکرا کر سلام کرنے لگے تھے۔ وہ یہ سب دیکھتا اور خاموش رہتا۔ اسے یاد تھا کہ یہی لوگ کل تک اس کی محنت کا مذاق اڑاتے تھے اور آج اسی محنت کی تعریف کر رہے تھے۔ کامیابی کے دن بظاہر آسان لگتے ہیں، مگر اصل میں یہ دن انسان کو غرور کے قریب لے جاتے ہیں۔ وہ اس بات کو سمجھتا تھا، اسی لیے ہر رات سونے سے پہلے اپنے رب کا شکر ادا کرتا اور اپنے دل کو ٹٹولتا کہ کہیں غرور تو نہیں آ رہا۔ دکان اب اچھی چلنے لگی تھی، آمدنی بڑھی، لوگوں کا اعتماد بھی۔ وہ چاہتا تو قیمتیں بڑھا سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ جانتا تھا کہ برکت نفع میں نہیں، نیت میں ہوتی ہے۔ ایک دن ایک امیر آدمی دکان پر آیا اور بڑی پیشکش کی۔ کہا، اگر تم میرے ساتھ کام کرو تو بہت آگے جا سکتے ہو، لیکن اس میں کچھ چیزوں کو نظر انداز کرنا پڑے گا۔ یہ جملہ سنتے ہی اس کے دل میں پرانا زخم تازہ ہو گیا۔ وہی آزمائش اب دوبارہ نئے لباس میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس بار فرق صرف یہ تھا کہ اب وہ کمزور نہیں تھا اور اکیلا بھی نہیں۔ اس نے مسکرا کر کہا، میں وہی کام کروں گا جس پر میرا رب راضی ہو۔ امیر آدمی نے حیرت سے دیکھا اور کہا، تم موقع گوا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں موقع نہیں، اپنا سکون بچا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دل میں شکر ادا کیا کہ اللہ نے اسے پہچان عطا کر دی تھی کہ آزمائش کو کس نام سے پکارنا ہے۔ کچھ عرصے بعد بزرگ کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر اس کے لیے کسی پہاڑ کے ٹوٹنے جیسی تھی۔ وہ بزرگ جنہوں نے اندھیرے میں ہاتھ تھاما، آج اس دنیا میں نہیں تھے۔ نماز جنازہ کے بعد وہ دیر تک قبر کے پاس بیٹھا رہا اور آنسو بہاتا رہا۔ اس نے دل میں کہا، میں آپ کا اعتماد ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ اس دن کے بعد اس نے دکان کو صرف کاروبار نہیں، امانت سمجھ کر چلایا۔ وہ کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتا تھا۔ اگر کوئی مجبور ہوتا تو ادھار بھی دے دیتا اور کبھی یاد بھی نہ دلاتا۔ لوگ حیران ہوتے کہ یہ کیسا تاجر ہے جو نفع کے ساتھ دل بھی کما لیتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور اس کی پہچان صرف ایک کامیاب انسان کی نہیں، بلکہ ایک سچے انسان کی بن گئی۔ ایک دن وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھا تھا۔ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، آج تمہیں دیکھ کر دل مطمئن ہے۔ یہ جملہ اس کے لیے ہر کامیابی سے بڑا تھا۔ اسے وہ رات یاد آ گئی جب وہ سجدے میں خاموش رو رہا تھا اور الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ آج وہی رب اسے اتنا دے چکا تھا کہ اب مانگنے کے بجائے شکر ادا کرنا سیکھ گیا تھا۔ اس نے سمجھ لیا کہ اللہ کبھی کسی کو خالی نہیں لوٹاتا، بس وقت بدل دیتا ہے اور انسان کو بدل دیتا ہے۔ یہ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے، لیکن اس کا سبق یہیں نہیں رکتا۔ جو اللہ کی رضا کو اپنی منزل بنا لے، اس کی راہیں خود بننے لگتی ہیں، اور جو صبر کو کمزوری نہیں طاقت سمجھے، اللہ اسے ایسی کامیابی دیتا ہے جو چھن نہیں سکتی۔ یہی اللہ کی رضا میں چھپی ہوئی اصل کامیابی ہے۔ زندگی ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ آزمائش کب ختم ہوگی، لیکن یہ ضرور دکھا دیتی ہے کہ صبر کس کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ کہانی کسی ایک انسان کی نہیں، بلکہ ہر اس دل کی ہے جو مشکل میں بھی اپنے رب کو نہیں بھولتا۔ اگر آج آپ بھی کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں اور دل میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ آخر میری دعا کب قبول ہوگی، تو یاد رکھیے، ہر خاموش سجدہ، ہر ٹوٹا ہوا دل اور ہر صبر بھرا لمحہ اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ اللہ کبھی دیر کرتا ہے، مگر اندھیرا چھوڑ کر نہیں جاتا۔ بس راستہ نہ بدلیے، بس یقین نہ چھوڑیے، اور بس یہ یاد رکھیے کہ اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہی چھپی ہوتی ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ شاید کسی کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو صبر، یقین اور حلال کے راستے پر ثابت قدم رکھے۔ آمین۔